الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے، بڑا کرم ہے اور اس کی بڑی عنایت ہے کہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک کا مقدس اور عظیم مبارک مہینہ عطا فرمایا ہے۔ رمضان کے تعلق سے گفتگو تو پچھلے کئی جمعوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ بہت زیادہ کچھ ضرورت ہے کہ اس تعلق سے کوئی بات کی جائے، بس چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے کہ رمضان المبارک کا زمانہ جو ابھی تک گزر گیا، جیسے کہ آج 9واں روزہ ہے، 9 دن گزر گئے، 9 تراویح گزر گئی، اور ایک عشرہ جو کہ عشرہ رحمت ہے وہ تقریباً مکمل ہونے کو ہے۔ تو رمضان میں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے آپ بخوبی واقف ہیں اور بہت بات آپ تک پہنچائی جا چکی ہے ہر جمعے کو۔ پچھلے 5-6 جمعے سے اسی پر بات ہو رہی ہے کہ رمضان میں کرنا کیا ہے۔ رمضان المبارک کا زمانہ دراصل اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے برسنے کا زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ماہ مبارک کے اندر جھوم کر برستی ہے اور ہر رات میں منادی آواز دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، کیا ہے کوئی مغفرت کا طالب، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں۔ تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، راستہ دے دو بھائی، نجیب صحیح سے بیٹھو، سیدھے ہو کر کے بیٹھو، اور بڑھو ادھر۔ تو غرض یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت کے بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں اس ماہ مبارک کے اندر کہ بندہ میری طرف رجوع کرے، میری طرف آئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہے، یہ جو فرض چیزیں ہیں اور جو مشہور چیزیں وہ تو معلوم ہی ہیں، سب کو معلوم ہے کہ روزے اس مہینے میں رکھنے ہیں، فرض ہیں۔ روزے اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر فرض فرمائے ہیں، پورے مہینے کے روزے ہر مسلمان مرد عورت بالغ عاقل پر فرض ہیں۔ جو آیت میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، اور قرآن کیا ہے، وہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ایک واضح دلیل ہے، حق اور باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کرنے والی کتاب ہے۔ پھر فرمایا فمن شہید منکم الشہر، اور جو تم میں سے اس مہینے کو پالے، یعنی جس کی زندگی میں یہ مہینہ آ جائے، جس کی زندگی میں رمضان آ جائے، فلیصم، تو اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے کے روزے رکھے، یعنی اس کے اوپر فرض ہے، امر کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال فرما رہے ہیں، یعنی حکم دے رہے ہیں کہ اسے روزہ رکھنا چاہیے جس کو بھی رمضان کا مہینہ مل جائے۔ اور پھر آگے رخصت دی کہ ومن کان مریضا او علی سفر،
کہ اگر کوئی بیمار ہے، ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے اس کی بیماری کے بڑھ جانے کا خطرہ ہے، یا ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے، پانی نہیں پئیں گے، 12-14 گھنٹے کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کی بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، یا دوا کا کچھ ایسا روٹین ہے کہ 12-14 گھنٹے تک دوا نہیں رک سکتی، ہر 6-8 گھنٹے کے بعد ایک ڈوز لینا ہے، یا سفر پر ہے اور سفر ایسا ہے کہ مشقت والا سفر ہے، ورنہ اب تو سفر مشقت والے رہے نہیں، اب تو آدمی اے سی میں جاتا ہے، فلائٹ میں جاتا ہے، ٹرین میں بھی وہ مشقت نہیں رہی۔ دراصل پہلے کے مسافروں کے لیے یہ رخصت تھی، لیکن چونکہ وہ رخصت ہے قرآن میں تو وہ ابھی بھی اگر کوئی سفر کرے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اگر مشقت نہ ہو تو روزہ نہ چھوڑنا چاہیے۔ اگر ہاں لمبا سفر ہے اور مشقت کا اندیشہ ہے کہ ٹکٹ کنفرم نہیں ہے، پتہ نہیں سیٹ ملے گی کہ نہیں ملے گی، کھڑا ہونا پڑے گا، دھکے کھانے پڑیں گے اور سفر مشقت کا گزرے گا، تو پھر روزہ چھوڑ دے، اجازت تو ہے۔ کوئی اے سی میں بھی جا رہا ہے تب بھی اس کے لیے اجازت ہے، کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مسافر ہے تو اس کو اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آسانی کا سفر ہو تو سفر میں بھی روزہ نہ چھوڑا جائے۔ اگر مشقت کا سفر ہو، جس میں مشقت کا اندیشہ ہو، پریشانی کا اندیشہ ہو، اس میں پھر گنجائش ہے، اور اگر ہلکی پھلکی بیماری بھی ہے تب بھی اس میں روزہ نہ چھوڑا جائے۔ سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا سا نزلہ ہوا، روزہ چھوڑ دیا، ہلکا سا بخار آیا، روزہ چھوڑ دیا، نہیں، ایسی بیماری ہو کہ روزہ چھوڑنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو، بیماری بڑھ جائے گی، پریشانی بڑھ سکتی ہے، یا ڈاکٹر کی سخت ہدایات ہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ سکتے، اور ڈاکٹر بھی ایمان والا ہو، یہ نہیں کہ پتا چلا وہ روزے سے حسد کرنے والا ہو اور وہ تو یہی چاہ ہی رہا تھا کہ روزہ نہ رکھے اور اس نے کنسل کر دیا۔ یہ باقاعدہ فتاوا کی کتابوں میں مذکور ہے کہ ایک ایسا حکیم، ایسا ڈاکٹر، ایسا طبیب جس پر اعتماد کیا جا سکے کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، کہیں اسلام دشمنی میں تو یہ بات نہیں کہہ رہا، تو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو کہ پر اعتماد ہے، جس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور وہ ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں، تو روزہ چھوڑنے کی پھر گنجائش ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ جو روزے سفر میں یا بیماری کی وجہ سے چھوٹ جائے تو پھر ان کو دوسرے دنوں میں رکھ لو۔ جب تم صحت یاب ہو جاؤ، رمضان المبارک کا زمانہ گزر جائے تو جتنے روزے تمہارے چھوٹ جائے، تو جب تم کو صحت حاصل ہو جائے تو پھر ان روزوں کو جتنی جلدی ہو سکے ان کی قضا کرو۔ تو یہ تو روزے کے تعلق سے ہے، اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی خوشخبری سنائی کہ من صام رمضان، کہ جو رمضان کے روزے رکھے، پورے رمضان کے روزے رکھے، ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت میں روزے رکھے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزے رکھے، وَاحْتِسَابًا، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے۔ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو یہ کہ ایمان ہو روزے پر، عقیدہ ہو اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے رکھا جائے، اور ثواب کی امید کرتے ہوئے کہ جو ثواب قرآن میں، حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکور فرمایا ہے، وہ ثواب مجھے ملے گا انشاءاللہ، اس ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے۔ تو اتنی بڑی خوشخبری ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، کہ اس کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی جو رمضان المبارک کا زمانہ صحیح سالم گزار لے، پورے رمضان کے روزے رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے، تو جب رمضان مکمل ہوگا تو وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو چکا ہوگا انشاءاللہ۔ اور اسی طرح رات کی تراویح کے بارے میں بھی فرمایا من قام رمضان، اور جو رمضان میں قیام کرے، یعنی تراویح کی نماز پڑھے، رات میں قیام کرے، ایمانا و احتسابا، اس میں بھی شرط ہے کہ ایمان کے ساتھ، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، وہ احتسابا، اور تراویح کا جو ثواب مذکور ہے، تراویح پر جو ثواب کا وعدہ ہے، اس کی نیت رکھے اور اس کی امید رکھے اللہ سے، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے تمام گناہ اگلے پچھلے معاف کر دیے جائیں۔ تو یہ دونوں ہی عمل جو ہے، روزے اور تراویح، یہ تو ایسے عمل ہیں کہ ان کا اہتمام تو ہر مسلمان کو لازمی کرنا ہے، ایک لابدی چیز ہے۔ جس میں کوتاہی ہوتی ہے روزوں میں تو پھر بھی غنیمت ہے، الحمدللہ کی تعداد روزوں کی بڑھ رہی ہے، فیصد بڑھا ہے، کیونکہ روزے بھی اس سال کے آسان ہیں الحمدللہ، اور آنے والے سالوں کے اور آسان ہونے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب روزہ چھوڑنے کی تو کوئی وجہ بظاہر ہے ہی نہیں۔ پہلے اگر کوئی گرمی کی مشقت کی وجہ سے، پیاس کی مشقت کی وجہ سے چھوڑ دیتا تھا تو وہ بھی چیز اب نہیں رہی۔ پیاس کا احساس تو شام تک ہوتا ہی نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی بہت محنت کا کام کر رہا ہو، کوئی مزدوری کا کام کر رہا ہو، کوئی دھوپ میں ریڑھی لگا رہا ہو تو اس کی بات الگ ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، وہ بھی کھینچنے والا رکشہ، تو اس کو تو مشقت اس مہینے میں بھی ہوگی،
چونکہ وہ محنت کا کام کرا. لیکن جو لوگ دکانوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جو کارخانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کا ایسا کام ہے کہ سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کو تو پیاس کا احساس ہونے کا سوال پیدا نہیں ہوتا اور بھوک بھی کوئی خاص محسوس نہیں ہوتی. تو یہ تو مفت کے روزے ہیں, مفت کے روزے ہیں کہ ذرا سی محنت اور ذرا سی کوشش پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہم پا جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ آنے والے سال در سال, اگلے 12 سال یا 15 سال بہت آسان ہونے والے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں یہ پورا زمانہ نصیب فرمائے. تو نیت کریں کہ ایک بھی روزہ قضا نہیں ہونا چاہیے, بہت آسانی کے روزے. لیکن تراویح میں ابھی بھی کوتاہی ہوتی ہے. تراویح میں تعداد کم ہو جاتی ہے. جو لوگ ظہر میں رہتے ہیں, عصر میں رہتے ہیں, اور جو مسجد بھری رہتی ہے, وہ سب تراویح میں غائب ہو جاتے ہیں. 50% لوگ رہ جاتے ہیں, 40% لوگ رہ جاتے ہیں, 30% لوگ رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ تراویح جیسی عظیم چیز, کیونکہ یہ روزہ جو فرض ہے یہ تو ہے. رمضان, اس سے پہلے بھی میں نے بات ذکر کی کہ رمضان دراصل اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا زمانہ ہے. رمضان مہینہ ہے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کے لیے, اور قریب جو اللہ سے ہوا جاتا ہے وہ فرض کے ذریعے نہیں ہو سکتا. بتا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت نقطے کی بات ہے جو اکابرین نے لکھی ہے کہ کوئی بھی اللہ کا تقرب صرف فرائض سے نہیں حاصل کر سکتا, کیونکہ فرائض تو فرائض ہے نا, جو ڈیو ہے آپ کے اوپر, آپ کو کرنے ہی ہے. آپ نے اگر کر دیا تو کوئی, آپ نہیں کرو گے تو پکڑے جاؤ گے, کرنا ہی ہے, اس میں کوئی آپشن تھوڑی تھا آپ کے پاس. جو تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ نوافل کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ایسی عبادات جن میں اختیار تھا بندے کو کہ وہ چاہتا تو کرتا, چاہتا تو نہ کرتا, اس کو اختیار تھا, اس کے باوجود اس نے اللہ کے لیے کی, تو پھر اللہ تعالیٰ کی قرب, اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتے ہیں. اور جتنی زیادہ نفلی عبادات بندہ کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب ہوتا رہتا ہے, وہ اللہ سے قریب ہوتا رہتا ہے. یہاں تک کہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بندہ خوب نفلی عبادات کرتا رہتا ہے, میرے قریب ہوتا رہتا ہے, یہاں تک کہ ایک زمانہ آتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, میں اس کے پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. یعنی سراپا اس کا پورا مجسمہ, پورا جسم سراپا اللہ تعالیٰ کی مرضی پر عمل کرتا ہے. یہ مطلب ہے کہ اس کی آنکھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں دیکھتی, اس کے کان بھی میری مرضی کے بغیر نہیں سنتے, اس کی زبان بھی میری مرضی کے بغیر نہیں بولتی, اس کے ہاتھ بھی میری مرضی کے بغیر نہیں اٹھتے, اور اس کے قدم بھی اس جگہ نہیں جاتے جہاں جانے سے میں روک دیتا ہوں. یہ مطلب ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں, اس کے کان بن جاتا ہوں. تو یہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ یہ فرائض سے نہیں حاصل ہوتا. یہ کوئی پورے مہینے کے روزے رکھ لے اور 5 نمازوں کی پابندی کر لے, اس سے نہیں, یہ نوافل سے حاصل ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے, میں اس سے پہلے بھی یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ نوافل میں کون مائی کا لال ہے جو تراویح نہ پڑھتا ہو اور مجھ سے وہ شرط لگا لے اور اس مجمع میں کھڑا ہو جائے کہ میں تراویح تو نہیں پڑھتا لیکن 20 رکعت میں الگ پڑھتا ہوں جا کر. کوئی ایک ہاتھ اٹھا دے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں. کوئی ایک بندہ یہاں کھڑا ہو جائے جو یہ کہے کہ میں 20 رکعت تراویح تو نہیں پڑھتا لیکن میں 20 رکعت الگ سے نوافل. ارے کر ہی نہیں سکتے بابا. جب یہاں مجمع میں کھڑے ہو کر جہاں ماحول مل رہا ہے, مسجد کا نورانی ماحول ہے, ایک حافظ پڑھا رہا ہے قرآن, 100 لوگ, 200 لوگ, 300 لوگ, 50 لوگ پڑھ رہے ہیں, ایک دوسرے سے ہمت ملتی ہے نا. جب آپ یہاں 20 رکعت نہیں پڑھ رہے, ہاں یہ تو ممکن ہے کہ جو یہاں 20 پڑھ رہا ہے وہ اور 20 پڑھے گا. یہ ممکن ہے کہ جس نے یہاں 20 پڑھی وہ اور 20 جا کے پڑھے گا گھر پہ, اور وہ تہجد بھی پڑھے گا. لیکن جس نے یہاں 20 نہیں پڑھی وہ 20 پڑھے گا, وہ جھوٹا ہے, پڑھ ہی نہیں سکتا. اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو یہاں نہ پڑھتا, وہ قرآن نہ سنتا, امام کے پیچھے تراویح نہ پڑھتا. تو یہ اتنی بڑی چیز, تھوڑی سی مشقت اور پریشانی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے ہم اس کو ضائع اور برباد کر دیتے ہیں. اور اتنا وقت کسی خاص کام میں نہیں لگاتے. کسی ہوٹل پہ جا کر چائے پیتے ہیں, کسی چوراہے پر بیٹھ کر بٹر گشتی کرتے ہیں, یا سگریٹ نوشی کی جاتی ہے, یا موبائل چلایا جاتا ہے, اور جگہ جگہ پر جا کر کے ہمارے نوجوان وہ وقت کو ضائع اور برباد کرتے ہیں. اس وقت کوئی کام بھی نہیں ہوتا, کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا, اللہ جانتا ہے. ابھی تو نہیں ہوتا, آخری عشرے میں تو ہونے لگتا ہے, چلو مانتا ہوں میں, لیکن ابھی تو کوئی کاروبار بھی نہیں ہوتا.
उस वक्त सारी दुकानें बंद हो चुकी होती हैं, 8:30 बजे, 8:45 बजे सब कारोबार बंद हो चुके होते हैं। और मुसलमान तो वैसे तरावी पढ़ रहा होता है, तो क्या आपसे कारोबार करने आएगा? तो लिहाजा सिर्फ जाए और बर्बाद कर देते हैं उस वक्त को, थोड़ी सी मशक्कत से बचने के लिए कि 20 रकात कौन पढ़े, पैरों में दर्द होने लगता है। हालांकि 70, 80 साल के जो बूढ़े हैं वो आज भी पूरी तरावी पढ़ते हैं। यहाँ हमारी मस्जिद में भी माशाअल्लाह कई लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जो पूरी तरावी पढ़ते हैं। 60 साल, 70 साल के, 80 साल के, और 20 साल के, 25 साल के, 30 साल के नौजवान गायब हैं। और अगर होते भी हैं तो पीछे पढ़ते हैं, पहली सफ में नहीं पढ़ते, पीछे भी पढ़ते हैं तो बैठे रहते हैं, जब इमाम रुकू में जाता है तब खड़े होते हैं। तो ये खूब समझने की बात है कि जैसे रमजान में रोजा फर्ज है और रोजे के जरिए अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाते हैं, ऐसे ही सेम हदीस तरावी के बारे में भी है कि जो रमजान में क़याम करता है रात में, अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद रखते हुए, अल्लाह पर ईमान रखते हुए, तो अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाते हैं। और जब बंदा तरावी पढ़ता है तो तरावी एक तरह की नफली इबादत ही है, सुन्नत मुअक्कदा है, लेकिन यानी आम नफली की तरह नहीं है कि चाहो तो पढ़ो चाहो तो ना पढ़ो, गुनाह है छोड़ना उसको। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो सुन्नत जिसको आपने मुस्तकिलन इस पर अमल किया और उसकी ताकीद फरमाई हो। और ये हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि एक खुलफाए राशिदीन में से हैं, खलीफा सानी है, उन्होंने इसको बाकायदा जमात के साथ शुरू करवाया। तो और ये नबी करीम, कुछ लोगों को तरावी पर जो एतराज भी रहता है कि तरावी तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित नहीं या 8 रकात साबित है, वो एक अलग इख्तिलाफी मसला है, उसमें इस वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये समझ लेना चाहिए, अव्वलन तो तरावी खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आपने छोड़ दी इसलिए ताकि उम्मत के ऊपर फर्ज ना हो जाए। मोटी मोटी बात ये, आपने उसको मुस्तकिल जमात के साथ एहतमाम उसका इसलिए नहीं किया था क्योंकि अगर आपको ये अंदेशा था कि अगर मैंने एहतमाम कर लिया तो फिर ये मेरी उम्मत पर फर्ज हो जाएगी और फिर तो उम्मत के लाले पड़ जाएंगे। ये 5 रकात फर्ज नहीं पढ़ रहे, 20 और फर्ज हो गई तो कहां से पढ़ेंगे 5 नमाजें? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मसलहतन इसे तर्क कर दिया था, लेकिन सहाबा को पढ़ने से मना नहीं फरमाया था। आपने इसका एहतमाम छोड़ दिया था कि कहीं फर्ज ना हो जाए। तो सहाबा इसको मुस्तकिल पढ़ते रहे, हुजूर के जमाने में भी पढ़ते रहे, लेकिन इसका बाजमात जो ये शक्ल चली आ रही, इसको हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो खलीफा सानी है खुलफाए राशिदीन में से, उन्होंने बाकायदा इसको फिर इसी तर्ज पर शुरू करवाया। तो अब अगर जो लोग एतराज करते हैं, ये कहते हैं कि तो हजरत उमर की सुन्नत है, हजरत उमर ने शुरू करवाया, तो अगर पहली अव्वलन तो ये कि हुजूर की सुन्नत है, हुजूर ने खुद तरावी अपनी जिंदगी में पढ़ी है इसलिए छोड़ी ताकि फर्ज ना हो जाए। लेकिन अगर उनकी बात मान भी लें कि हजरत उमर की सुन्नत है, चलो मान लें कि हजरत उमर ने इसको शुरू करवाया, तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस है, अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीयीन, कि तुम पर मेरा तरीका लाजिम है और मेरे खुलफाए राशिदीन का भी तरीका लाजिम है। जो मैं करूं वो भी तुम पर लाजिम है, और जो मेरे खुलफाए राशिदीन कहें, हजरत अबू बकर कहें, उमर कहें, उस्मान कहें, अली कहें, वो भी तुम पर लाजिम है, उसी तरह लाजिम है। अगर बात मान भी ले, अवलन तो हुजूर से साबित है, हुजूर ने खुद पढ़ी है, मसलिहतन हुजूर ने छोड़ी ताकि फर्ज ना हो जाए। लेकिन अगर हजरत उमर से मान भी ले, जो लोग एतराज करते हैं, तब भी लाजिम है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तिदा करना भी उम्मत के ऊपर लाजिम है, और हर खुलफाए राशिद की इक्तिदा करना, हर खलीफा राशिद की इक्तिदा करना उम्मत पर लाजिम है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और जो एक अहले हक का फिरका है जिस पर बड़े इख्तिलाफात हैं कि कौन अहले हक है, कौन जन्नत में जाएगा, जो एक फिरका जन्नत में जाएगा उसकी जो तारीफ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई वो भी यही, मा अना अलैकुम व असहाबी, कि जन्नत में वो सब तबका जाएगा मेरी उम्मत का जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। यानी सिर्फ ये नहीं फरमाया जो सिर्फ मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके को छोड़ देगा। जन्नत में वो जाएगा जो मेरे तरीके पर होगा और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा। तो ये दोनों हदीसें साफ बतलाती हैं कि तरावीह का एहतमाम बहुत जरूरी है। तरावीह का छोड़ने वाला बहुत बड़ा गुनाहगार है, और तरावीह का इनकार करने वाला तो उसके ईमान के जाने का भी अंदेशा है, उसको अपने ईमान का जायजा लेना चाहिए जो तरावीह का इनकार कर रहा है। दो बातें मैं अलग अलग कह रहा हूं, एक है तरावीह का छोड़ने वाला, ये तो सिर्फ गुनाहगार है, एक है तरावीह का इनकार करने वाला, इसके ईमान का भी मामला है, ये अपने ईमान का भी जायजा ले कि इसका ईमान भी बाकी है कि नहीं। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और उसके बाद हजरत उमर के जमाने से एक तामुल चला आ रहा है। हजरत उमर के जमाने से लेकर के उसके बाद हजरत उस्मान का जमाना आया, हजरत अली का जमाना आया, और
اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، اکابرین کا زمانہ چلے آیا، 20 رکعت تراویح اہتمام کے ساتھ ہوتی رہی ہے ہر زمانے میں۔ تو آپ ہی عقل مند پیدا ہوئے، سب بیوقوف تھے، بہولے تھے، سب سے زیادہ آپ ہی نے پڑھ لیا، سب سے زیادہ آپ ہی کو نالج آ گئی۔ حضرت عثمان کو نہیں معلوم تھا؟ اگر حضرت عمر نے کوئی غلط چیز رائٹ کر دی تھی، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت عمر کی بدعت ہے، تو حضرت عثمان ڈرتے تھے حضرت عمر سے؟ یہ صحابہ ڈرپوک تھے علیہ باللہ؟ حضرت عمر ایک غلط چیز رائٹ کر رہے تھے اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ڈر کے۔ کیا وہ صحابہ جو دین کے لیے جان نشاور کرنے والے تھے، کوئی غلط چیز رائٹ کی جاتی اور وہ خاموش رہے تھے؟ اور اگر مان لیں کہ چلو اس وقت حضرت عمر بادشاہ تھے، حضرت عمر کا دبدبا تھا، تو جب حضرت عمر چلے گئے حضرت عثمان بادشاہ بنے، کیوں نہیں بدلا انہوں نے؟ کیوں تراویح ہوتی رہی حضرت عثمان کے زمانے میں؟ پھر حضرت عثمان کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، کیوں نہیں بدلی گئی تراویح؟ تو انہوں نے کیوں نہیں روکا کہ باجماعت تراویح مت پڑھو، 20 رکعت مت پڑھو، 8 رکعت پڑھو، یا مت پڑھو، جماعت سے مت پڑھو، اس کا اہتمام مت کرو؟ یا اس کے بعد جو صحابہ بنتے رہے اور تابعین، تبع تابعین کا جو زمانہ، اتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرتے گئے، انہیں نہیں پتا چلا کہ یہ بدعت ہے؟ آپ پیدا ہوئے ولی، آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدعت ہے حضرت عمر کی۔ تو اس لیے یہ شیطان کا دھوکہ ہے، شیطان کا غرہ ہے۔